السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں دوستو، آج چوتھا روزہ ہے اور سحری سے پہلے تو میں نے واک کی تھی، لیکن اب میں افطاری سے پہلے واک کر رہا ہوں۔ بڑا مزے کا موسم ہے، بڑی اچھی ہوا چل رہی ہے اور دور سورج جو ہے غروب ہونے کو ہے۔ دوستو، میرے ساتھ میرے ایک دوست واک کر رہے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت چھوٹی چھوٹی کیاریاں یہاں ہیں، جس میں 3 مختلف رنگ کے پھول ہیں۔ تو میرے ایک دوست میرے ساتھ واک کر رہے تھے، نبیل، اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، ایک کیاری کے اندر 3 4 5 طرح کے پھول اگ جاتے ہیں، لیکن ہم سب مل کے کیوں نہیں رہتے؟ وہ شاید کوئی آج کل کے سیاسی حالات کی بات کرے تھے، تو میں ان کی بات کا جواب تو نہیں دے سکا۔ تو میں نے وہی سوال جو نبیل نے مجھ سے کیا تھا وہ میں نے آپ سے کر دیا، اور واقعی میں اس طرح کی کیاری کو دیکھ کر سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ گلشن ہے، پاکستان کو گلشن سے تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ پھر یہی ہے، کیونکہ گلشن میں سارے پھول ہوتے ہیں، ہر طرح کے رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، چھوٹے بڑے، اور سب کو گلشن کی زیبائش اور خوبصورتی قرار دیا جاتا ہے۔ کسی پھول کو کم یا زیادہ نہیں کہا جاتا۔ خیر دوستو، یہ تو آج کی ویسی بات کا تذکرہ نکل آیا۔ دوستو، جب کبھی احباب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہم خوش کیسے رہیں، یا اپنی زندگی کے مسائل کو حل کیسے کریں، یا پیس آف مائنڈ کیسے لیا جائے، تو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں یار آپ غصہ کنٹرول کریں۔ تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی، غصہ جو ہے وہ تو جبلی تقاضا ہے، غصہ تو آنا ہی آنا ہے۔ تو دوستو، میں نے سوچا کہ میں آج غصے کے حوالے سے آپ سے ایک بات کروں گا۔ دیکھیں دوستو، غصہ جو ہے یہ جب بھی آپ کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ کبھی اچھا فیصلہ غصے میں نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی شخص آ کے بتائے میں نے غصے میں یہ فیصلہ کیا تھا اور فیصلہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جبلی تقاضا بھوک بھی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، اور بھوک ہم زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ 12 14 24 گھنٹے کے بعد یقیناً ہم پیٹ بھریں گے، چاہے چوری کریں، چھینیں یا مانگیں۔ اسی طرح جبلی تقاضا ہے نیند۔ ہم 24 گھنٹے جاگ لیں گے، 36 گھنٹے جاگ لیں گے، الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا ہمیں سونا پڑے گا۔ اسی طرح حاجت، بیت الخلاء جانا۔ آپ ٹریول کرتے ہیں گاڑی پہ یا کہیں بھی، تو آپ کتنا روک سکتے ہیں؟ 15 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، الٹیمیٹلی آپ کو حاجت روائی کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، غصہ بھی ایک جبلی تقاضا ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو ان جبلی تقاضوں میں جن کا میں نے تذکرہ کیا اور اس جبلی تقاضے کے اندر ایک فرق بتا دوں۔ غصہ جبلت کا حصہ ضرور ہے، لیکن ان تمام کے اوپر کنٹرول ممکن نہیں ہے۔ مطلب کبھی نہ کبھی کھانا پڑے گا، کبھی نہ کبھی واش روم جانا پڑے گا، کبھی نہ کبھی سونا پڑے گا، ایک وقت آ جائے گا۔ غصے کے اندر ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے گا، یہ جبلت کا تقاضا تو ہے، لیکن یہ واحد چیز ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، دوبارہ سن لیجئے، غصہ جبلی تقاضوں میں سے، جبلی جو ہماری جن کو انسٹنکٹس کہتے ہیں، ان میں سے ایک غصہ ایسی چیز ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہی ایک چیز ہے جس کو ہم جتنا مرضی بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو میں بالکل مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت میں خوشی کے ساتھ غصے کا عنصر رکھا ہے، لیکن غصہ واحد چیز ہے جس کو آپ قابو کر سکتے ہیں، جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جس کو آپ بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ لوگ جو یہ کہہ کر اپنے اعصاب کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جبلی تقاضا ہے، غصہ تو آنا ہی آنا ہے جی، تو میں نے غصے میں اگر کچھ کہہ دیا یا بول دیا یا کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ نہیں دوستو، غصہ جبلت کے تقاضوں میں سے ایک واحد چیز ہے جس کو آپ قابو کر سکتے ہیں، کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی آج کی ایک اہم بات آپ ضرور کنٹرول کر کے دیکھیے گا۔ جب بھی آپ کو قدرتی طور پہ غصہ آئے کسی بات پر، تو اس کو کم کر دیجیے گا، تو کم ہو جائے گا۔ اس کو بڑھائیں گے تو یہ بڑھ جائے گا۔ اور ویسے بھی دوستو، آج میں سوچ رہا تھا کہ میرا شہر لاہور بڑا قدیم شہر ہے، اور اس کے
باغات اور اس کی دیگر تاریخی عمارتوں کے ساتھ ساتھ اس کی اور بے بہا خوبیوں کے ساتھ اس کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہندوستان کے پہلے مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک کا مزار ہے. یہاں دوستو یہاں قطب الدین ایبک کا مزار ہے اور یہاں پر اس مزار کے باہر رات کو جب آپ جائیں تو انگیٹھی کے اوپر جو نالی ہے اس بڑی چوڑی نالی ہے سڑک کے ساتھ اس کے اوپر گرل لگ چکی ہے. وہاں بیٹھ کر لوگ تکے اور یہ دمچیاں اور پر بیچتے ہیں چکن کے. وہ بڑا شور غل ہوتا ہے لیکن قطب الدین ایبک جیسا شہنشاہ عظیم الشان شہنشاہ اٹھ کر باہر نہیں آتا اور نہیں کہتا کہ یہ کی کھپ آئی ہے تسی میرے دربار سے باہر اٹھو تو دفع ہو جاؤ. پھر جب ہم شاہدرہ جاتے ہیں تو وہاں جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے. اب جہانگیر اکبر اعظم اکبر دی گریٹ کا جانشین تھا اور سجدہ تعظیمی کروانے والا شہنشاہ اور وہ بادشاہ جو جن کی فوجوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف بیرک سے باہر آتی تھیں تو جس ملک کے لیے وہ باہر آتی تھیں تو وہاں سے پیغام آ جایا کرتا تھا کہ سرکار دسو اسی اطاعت کرنا کی ہے. تو اکبر اعظم کا جانشین یہاں دفن ہے. کیا کیا خوراکیں کیا کیا حکم کیا کیا خوبصورتیاں اور کیا ان کے حرم میں کیا کیا پریاں ان کے کچن کے اندر کیا کیا کھانے ان کے حکم سے کیسے قسمتیں تبدیل ہو جایا کرتی تھی آج وہاں پڑا ہوا ہے. اور وہاں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. پھر اس کے کچھ فاصلے پر ملکہ ہندوستان نور جہاں مطلب جب جہانگیر 60-65 کے بعد علیل ہو گیا تھا اور صاحب فراش تھا تو اس ہندوستان کا نظم و نقش جو ہے وہ نور جہاں چلایا کرتی تھی. تو نور جہاں کا مزار بھی وہیں ہے اور وہاں بھی لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں شغل ہوتے ہیں. وہاں گرائنڈر مشینیں چل رہی ہوتی ہیں اس کی تعمیر اور تزئین کے لیے کوئی آواز نہیں آتی. یہ طاقت کے سرچشمے بالکل خاموش ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے, کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو دوستوں میں اکثر اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ افتخار رفیع اگر تجھے کوئی تھوڑی سی پہچان مل گئی ہے, تھوڑی سی طاقت شہرت کی طاقت ہاتھ آ گئی ہے اور کہیں تھوڑا سا تو متمول ہو گیا ہے تو یار اپنی اس شہرت اپنی اس طاقت جو اللہ نے عطا کی ہے اس کے ذریعے لوگوں کی عزت نفس کے گلے مت کاٹتا. پھر ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے کیونکہ افتخار رفیع تجھے جو کچھ عطا کیا ہے اللہ نے عطا کیا ہے. وہ تیری طاقت ہو, وہ تیرا دبدبہ ہو, وہ تیرا روب ہو, وہ تیرا عہدہ ہو, وہ تیرا پیسہ ہو, وہ تیری خوبصورتی ہو, یہ سب اللہ کی دین ہے. افتخار رفیع تیرا کوئی کمال نہیں ہے. تو اگر اتنے بڑے طاقت کے سرچشمے لاہور میں آسودہ خاک ہیں اور وہاں کہیں تکے بک رہے ہیں, کہیں کرکٹ ہو رہی ہے, کہیں گرائنڈر مشینیں چل رہی ہیں, کہیں بچے اور عورتیں کیکلی کھیل رہے ہیں, تو افتخار رفیع تو کی تو تیری اوقات کی ہے. اے کمنڈ, اے غرور, اے تکبر والیاں گلاں, اے لوکاں نوں اپنے تو کم ترین سمجھنا چھڑ دے. نہیں تو پھر وہ ویلا آنا ہے جس لئے پھر وہ کہا تھا نا کہ جب آئی موجے حادثات تنکے سے بہ گئے. اس دنیا تے رہنا ہے تو افتخار رفیع پیار ونڈ, عزت ونڈ, لوکاں نوں سینے نال لا, انہاں دی تکلیفاں نوں دور کر جے کر سکنا ہے. انہاں دی تکلیفاں ودا نہیں. جے روزے دی حالت دے وچ افتخار رفیع تو اے گل نہ سکھیں تو پھر در فٹے منہ. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.